السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتعي التهامي والسراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال سيد الكونين: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات. خداوند قدوس ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا امام زمانہ سینٹر کو آقا کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے. ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمان سے منور فرمائے. ہمارے آقا کو خدا ہم سے راضی فرمائے. خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے. آپ ایک حسینی صلوات بھیجیے، میں اپنا بیان شروع کروں. اللہم یا علی. میرے محترم حضار، عشرہ محرم الحرام کی یہ 5ویں رات اور پتہ ہی نہ چلا اور حسین 5 راتوں کے مہمان رہ گئے. مظلوم کربلا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جملات عرض کر رہا تھا کہ یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اس تعلق پہ قربان کر دیتے ہیں. یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو حسین پر قربان کر دیتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے حسین کے ساتھ کہ عورتیں اپنا سہاگ حسین کے لیے لٹا دیتی ہیں. آخر حسین نے کون سا کمال سر انجام دیا کہ عشق کی اس منزل پہ آپ پہنچ گئے. حسین نے کون سا معجزہ کر دکھایا کہ آپ کا حسین کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ مائیں اپنے بچوں کے آرام کا خیال نہیں کرتی، بزرگ اپنی تھکاوٹ اور بیماری کا لحاظ نہیں کرتے. حسین کا نام آئے تو لوگ دیوانہ وار حسین کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. وہ کون سا معجزہ ہے جو حسین نے کر دکھایا ہے. اجازت جملے عرض کروں. مثلا میں ایک سوال جو ہم سے نے میرے اور مجھ سے بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں کم سنوں سے اور بچوں سے مخاطب ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو آج 5 دن ہو گئے ہیں نہ آپ نے اپنے آرام کا خیال رکھا، نہ آپ نے اپنی غذا کا خیال رکھا. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ حسین کے ذکر میں چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو جلوس میں موجود تھے اور اب اس مجلس میں موجود ہیں اور یقیناً اس مجلس کے بعد اور مجالس میں جائیں گے. آخر یہ عشق کیسے اس قدر بڑھ گیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حسین آپ کے لیے اتنے مہم ہو گئے ہیں؟ وَإِلَّا جو دیگر فرق اسلامیہ ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ حسین نواسہ رسول ثقلین ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ حسین نور نظر فاطمہ ہیں؟ کیوں دیگر مساجد میں حسین کے لیے اس طرح ہے؟ اجازت اس حوالے سے جملے عرض کروں کہ مظلوم کربلا کے لیے اس حوالے سے مجالس کیوں نہ بپا کی گئی؟ آپ آج سے نہیں، 5 دن سے نہیں، 27 رجب کے بعد سے آپ حسین کر رہے ہیں. مجالس بپا ہوئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا.
مجالس بپا ہوئی کہ حسین مکے پہنچ گئے، مجالس بپا ہوئی کہ حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیا۔ یہ حسین کا تذکرہ بار بار آپ کے پاس کیوں ہوتا ہے؟ دیگر فرق اسلامیہ حسین کا یہ تذکرہ اس طرح سے کیوں نہیں کرتے؟ رجب کے آخری تاریخوں میں آپ سب بارگاہوں میں موجود تھے، کوئی ایک مسجد بتا دیں کہ جہاں حسین کے مدینہ سے نکلنے کے حوالے سے مجلس ہوئی ہو، کوئی ایک ایسی مسجد بتا دیں کہ جہاں حسین کے ورود کربلا کی مجلس ہوئی ہو۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آخر فرق کون سا ہے جو آپ کو بارگاہ میں کھینچ کے لاتا ہے؟ وہاں مظلوم کربلا کے نام کو چھپانے کے لیے ایسے ایسے منحوس نام لیے جاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ نہ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، مثلا آپ کے ہاں ذاکرین و واعظین، میں تو نوکر ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، علماء ممبر پہ آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے کون سا خطبہ ارشاد فرمایا، جب مکے کے رستے میں تھے کون سے خطبات ارشاد فرمائے، خود مکے میں حاجیوں کے ساتھ کیا کلام کی، جب حج کے احرام کو عمرے میں بدلا کعبۃ اللہ کی چھت پہ علی علیہ السلام کے بیٹے عباس نے کون سا خطبہ دیا۔ یہ تمام خطبات آپ کو علماء بتاتے رہتے ہیں۔ جو آپ کے ہاں جو ایک بنیاد ہے کہ مظلوم کربلا کیوں کربلا آئے، وہ خود آقا کا وہ جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ طلب اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن جو دیگر فرق اسلامیہ ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قیام امام حسین، یہ کربلا کا واقعہ کیوں بپا ہوا، حسین مدینے سے، آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں چونکہ 5 منٹ لیٹ ہوتا ہوں تو پھر جلدی کرتا ہوں، آپ اگر توجہ میرے ساتھ مرکوز رکھیں تو میں آج کی مجلس کو ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج تک 2023 تک اور 1445 ہجری قمری تک آج بھی فرق اسلامیہ کے ملا جب کتاب لکھتے ہیں، جب مقالہ لکھتے ہیں مظلوم کربلا کے اس تحریک پر اور اس قیام پر، تو وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں، ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، کتابیں پڑھ کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حسین جان بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین حکومت کی طلب کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ کوفے جائیں گے، حکومت قائم کریں گے، حسین حکومت کے لیے نکلے ہیں، نعوذ باللہ، حسین جان بچانے کے لیے مدینے سے نکلے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، حسین تو طلب اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں۔ اپنی جگہ پہ وہ بھی درست ہیں، اپنی جگہ پہ آپ بھی درست ہیں، نہ مشکل ہو گئی بات، اپنی جگہ پہ انہوں نے صحیح انالیسس کیا۔ فرق کہاں پہ ہے؟ وہ کیوں حسین حسین نہیں کرتے؟ آپ کیوں حسین حسین کرتے ہیں؟ وہ تجزیہ کر کے اس نتیجے پہ کیوں پہنچتے ہیں؟ آپ تجزیہ کر کے اس نتیجے پہ کیوں پہنچتے ہیں؟ فرق سادہ سا ہے، وہ حسین کو صحابی مانتے ہیں، آپ حسین کو رسول کا بیٹا مانتے ہیں۔ نہیں اگر میں تھکا ہوا ہوں، تیسری مجلس ہے، آپ تو نہ تھکے۔ فرق کیا ہے؟ وہ حسین کو صحابیت کا درجہ دیتے ہیں، آپ حسین کو رسول کا بیٹا مانتے ہیں۔ انہوں نے کیا تجزیہ کیا کہ طلب حکومت کے لیے قتل کے خوف سے نکلے ہیں۔ آپ ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ صحابی طلب حکومت کے لیے نبی کا جنازہ چھوڑ دیتے ہیں، صحابی طلب حکومت کے لیے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، صحابی جان بچانے کے لیے ایسا بھاگتے ہیں کہ بیویاں نہیں پہچان پاتی، صحابی جان بچانے کے لیے بھاگتے بھی ہیں، صحابی حکومت جن کو وہ صحابی کہتے ہیں، ہم ان کو صحابہ نہیں کہتے نا۔ اب کیا کروں کہ سر پہ ماما ہے تو پھر بات روک روک کے کرنی پڑتی ہے۔ فرق صحابی کی تعریف پر ہے۔ آپ کے ہاں ڈیفینیشن کیا ہے صحابی کی؟ جس نے حالت ایمان ہے اجازت، جس نے حالت ایمان میں آقا کی زیارت کی ہو، یا تو آقا کی حیات طیبہ میں اس دنیا سے گزر جائے، یا آقا جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد اس وعدے پہ رہے جو آقا وعدہ لے کے گئے تھے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، ہمارے صحابیت کا معیار یہ ہے کہ آقا پر ایمان لایا تھا، ایمان کی حالت میں آقا کی حیات طیبہ میں اس دنیا سے گزر گیا صحابی ہے، یا آقا کے پردہ فرمانے کے بعد جو عہد کر گیا تھا نہ۔ آپ خاموش ہے تو میں ایک جملہ عرض کروں، اگر کوئی آپ کو کہے نا
کہ دیکھو اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، شیطان بھی نماز پڑھتا تھا، ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، شیطان بھی رکھتا تھا۔ شیطان کیوں بنا؟ خدا کو بھی مانتا تھا، قادر مطلق بھی مانتا تھا، قیامت پر بھی ایمان تھا، خدا جس کو منواتا تھا اس کو نہیں مانتا تھا۔ خدا نے کہا اس کو مانو، یہ نہیں مانتا۔ شیطان میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ رسول کو مانتے ہو تو کیا ہوا؟ رسول جس کو منواتا ہے اس کو نہیں مانتے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ صحابیت کا معیار یہ ہے۔ یار لوگوں کے ہاں صحابی کون ہے؟ جس نے رسول اکرم کو دیکھا صحابی ہے؟ نہ، کہا کہ کافر تھا، رسول اکرم کو دیکھا، رسول اکرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، بعد میں ایمان لے آیا، وہ بھی صحابی ہے۔ جن کے صحابی ابو سفیان جیسے ہوں ان کو کیا پتا بحر ولایت کا مزہ کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ جن کا معاویہ کاتب وحی ہو ان کو کیا پتا علی ابن ابی طالب کون ہے۔ بس یہاں تک آپ پہنچ گئے۔ وہ حسین کو صحابی سمجھتے ہیں، صحابی جان کے خوف سے بھاگے بھی ہیں، وہ حسین کو صحابی سمجھتے ہیں، صحابی حکومت کے لالچ میں سقیفہ میں بدبختیاں بھی کرتے ہیں۔ آپ حسین کو رسول کا بیٹا مانتے ہیں، رسول کا بیٹا اور طلب ریاست، حکومت حسین کے نوکروں کے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہتی ہے۔ حسین اور جان کا خوف قرآن کی سند ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حسین نہ خوف زدہ ہوتے۔ مشکل تو نہیں ہوگی بات؟ تو پھر مظلوم کربلا نے کیا کیا؟ کربلا میں وہ کون سا معجزہ دکھایا کہ اس طرح دل تڑپتے ہیں آپ کے حسین کے لیے کہ میں نے دیکھا، میں نے واقعات آپ کو سنائے کہ اپنے بیٹے کی میت کو چھوڑ کے ماں زہرا کے بیٹے کے مجلس میں آتی ہے۔ کیوں؟ ربائی آپ کے بچے بچے کو یاد ہے اور کسی شیعہ کی بھی نہیں ہے۔ شیعہ ممبر سے اہل سنت کی ربائی پڑھی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم شخصیتوں کو نہیں دیکھتے، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی ہو، معاویہ کی بہن ہو، اگر رسول اکرم کے بستر پر اپنے باپ کو نہ بیٹھنے دے ہم تعریف کریں گے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ ہمارے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے، شخصیات نہیں۔ ربائی معروف ہے، فارسی میں ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے۔ ماشاءاللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، دین ہے حسین، دین کو پناہ چاہیے تب بھی حسین ہے۔ سر دے دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، سرداد سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حق کا حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ بنا کہتے ہیں روٹ کو، بنیاد کو، کہ حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد۔ خواجہ اجمیری کو پورا کلمہ توحید نہیں آتا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، حقا کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین۔ کیوں کہا لا الہ است حسین؟ لا الہ کا کیا معنی؟ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ مکتب اہل بیت ہے، مذاق نہیں ہے۔ سجدہ فقط اس کو جس کے سامنے علی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اس کو جس کے سامنے رسول اکرم سجدہ کرتے ہیں۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہ ہے کلمہ توحید۔ لیکن خواجہ اجمیری نے پورا کلمہ توحید نہیں لکھا، کہا حقا کے بنائے پہلا ٹکڑا کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اجازت تشریح کروں اور آج کی مجلس کو یہی اختتام پہ لے جاؤں؟
لا الہ کوئی خدا نہیں. خدا کا تصور جیسے انسان کے ذہن میں آئے، وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو جس کو اوتار مانتا ہے، جو بھی ہے، بھگوان تو اوتار نہیں، بھگوان جس کو مانتا ہے، ہمارا خدا ہے. خدا کے تصور کے ساتھ ایک تصور جڑا ہوا ہے، بقا کا تصور. خدا وہ ہے جو باقی رکھ سکتا ہے. خدا وہ ہے جو باقی. مشکل تو نہیں ہوگی بات؟ بحث مشکل ہے، لیکن آقا کے صدقے میں آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. خدا کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا تصور، بقا کا تصور. خدا ہے جو باقی ہے، خدا ہے جو باقی رکھ سکتا ہے. اب یہاں پہ رکیے، میں مثالیں عرض کروں. میئر کے الیکشن تو ہو گئے ہیں. آقا آپ سیاسی ہیں، موبائل دیکھیں گے تو جواب کون دے گا کہ میئر کے الیکشن ہو گئے، لیجسلیچر کے الیکشن ہونے ہیں، سیاستدان ہے. وہ یہاں پہ 200 مومن ہیں، گرجے میں 8,000 ہو، ادھر آئے گا یا ادھر جائے گا؟ 200 سچوں کے پاس جائے گا یا 8,000 جھوٹوں کے پاس جائے گا؟ کیوں یہ سیاستدان 8,000 کے پاس کیوں جاتا ہے، 200 سچوں کے پاس کیوں نہیں آتا؟ آپ کہیں گے مولانا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ اکثریت ہے اس کو بقا حاصل ہے. جو اکثریت کو اپنی بقا کا ضامن سمجھے اس کے خدا کو اکثریت کہتے ہیں. مثلا آپ ایک بات سنتے ہیں، فلاں صاحب ملینئر ہیں لیکن پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں. آپ نے کیا کہنا ہے؟ کبھی کبھی تو بیٹے کہتے ہیں. یہ کیوں سانپ بن کے بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک مال دنیا ہے میں باقی ہوں. جو اپنی بقا کا ضامن مال دنیا کو سمجھے اس کے خدا کو مال. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ مشکل ہے بات. وہ سمجھتا کہ پیسہ ہے تو میں باقی ہوں. جو پیسے کو اپنی بقا کا ضامن سمجھے اس کے خدا کو مال دنیا کہتے ہیں. میں نے مثال عرض کی کہ بدقسمتی ہے کہ طلاق کے کیس زیادہ آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپس میں جنگ ہوتی ہے ان کی، تو پھر ڈراتے مولوی کو ہیں. مولانا پاکستان ہوتا تو میں دیکھتا. میں نے کہا کہ حضور جو پاکستان کا بہادر ہے وہ یہاں بزدل کیسے ہو جاتا ہے؟ وہاں بہادر تھے تو یہاں بھی بہادر ہو گئے. یہ کیوں کہتا ہے پاکستان ہوتا تو میں دیکھتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ وطن میری بقا کا ضامن ہے. جو وطن کو بقا کا ضامن سمجھے اس کو خدا کو وطن کہتے ہیں. جو خاندان کو بقا کا ضامن سمجھے اس کے خدا کو خاندان کہتے ہیں. بات ذہن میں ہے نا؟ حقا کے بنائے، یعنی خواجہ اجمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے کربلا میں یہ بتایا ہے کہ جھوٹے خدا کون سے ہیں. خدا کے لیے توجہ فرمائیے. حسین نے یہ بتایا ہے کہ کون جھوٹے خدا ہیں. اب جملے عرض کروں. حسین نے 72 کو لے کر لاکھوں کو چھوڑ کر بتایا اکثریت بقا کی ضامن نہیں ہے. حسین نے خیمے لٹوا کے بتایا مال بقا کا ضامن نہیں ہے. مدینہ چھوڑ کر بتایا وطن بقا کا ضامن نہیں ہے. اگر وہ پنکھا چلا رہے ہیں مجلس تو میں پڑھ رہا ہوں. سادہ سا پنکھا ہے، سادہ سا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے آپ نے ٹیکنالوجی نہ دیکھی ہو. سادہ سا ہے. اب توجہ میری طرف رکھے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. حسین نے لا الہ بتایا، مدینہ چھوڑ کر بتایا وطن بقا کا ضامن نہیں ہے. 72 کو اپنا کر بتایا اکثریت بقا کی ضامن نہیں ہے. اصغر تک کو قربان کر کے بتایا خاندان بقا کا ضامن نہیں ہے. خود اپنا گلا کٹوا دیا، کہا یہ جان بھی بقا کی ضامن نہیں ہے. اب جملہ عرض کروں. حسین نے سجدے میں سر کٹا کے، حسین نے نماز کی حالت میں شہادت پا کے بتایا لا الہ، یہ بھی خدا نہیں ہے، یہ بھی خدا نہیں ہے، یہ بھی خدا نہیں ہے، یہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ خدا ہے. یعنی حسین نے کربلا میں لا الہ بتایا. اب عقلاً خدا پہ لازم تھا کہ وہ بتاتا کہ میں ہوں جو باقی رکھ سکتا ہوں. اس طرح نہ سنے خدا کے لیے، اس طرح نہ سنے. حسین نے لا الہ بتایا، عقلاً خدا پہ لازم تھا کہ وہ بتاتا میں ہوں جو باقی رکھ سکتا ہوں، میں ہوں جو بقا دے سکتا ہوں. تو اب جملہ عرض کروں.
حسین نے سجدے میں سر کٹا کے، حسین نے نماز میں سر کٹا کے لا الہ بتایا، خدا نے عزاداری کی صورت میں الا اللہ بتایا ہے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، آقا اگر یہ اثر ہے تو روز دیکھا کیجئے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ حسین نے سجدے میں سر کٹا کے لا الہ بتایا کہ کوئی چیز بقا کی ضامن نہیں ہے، خدا نے عزاداری کی شکل میں الا اللہ بتایا، میں ہوں جو باقی رکھ سکتا ہوں۔ معاویہ ملعون اور اس کی ناجائز اولادیں قیامت تک کوشش کرتی رہے، خدا کا وعدہ ہے حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ ایک لمحے کو رکو، ابھی میں نے نتیجہ نہیں دیا۔ حسین نے سجدے میں سر کٹا کے لا الہ بتایا، خدا نے عزاداری کی شکل۔ زمینوں میں کب بقا کے تصور تھے؟ جو زمین حسینی ہو گئی وہ زمین باقی رہ گئی، جو دریا حسینی ہوا وہ دریا باقی رہ گیا، جو جانور حسین کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور باقی رہ گیا۔ اب جملہ عرض کروں، جو قوم حسینی ہو گئی وہ قوم باقی رہ گئی۔ ماشاءاللہ۔ حسین نے نماز پڑھ کے لا الہ بتایا، خدا نے عزاداری کی شکل میں الا اللہ بتایا۔ اب وہ بدبخت ہے جو نماز اور عزاداری کو لڑائے، یا جاہل ہے یا تمہارا دشمن ہے۔ اس ساری تمہید کے بعد نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حسین نے نماز پڑھ کے لا الہ بتایا، خدا نے عزاداری کی شکل میں الا اللہ بتایا۔ اب نماز پڑھا کرو حسین کو راضی کرنے کے لیے، ماتم کیا کرو خدا کو راضی کرنے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ حسین مظلوم نے یہ معجزہ کیا ہے۔ حسین نے غیر توحید کو توحید میں، اور یہی مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہم روتے ہیں کہ حسین جس نے خدا کی وحدانیت کے لیے اپنا پورا کنبہ کٹا۔ میں ذمہ داری سے، طالب علمانہ ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ جس کو صحیفہ کاملہ زبور آل محمد کہتے ہیں، صحیفہ علویہ، ان تمام کتابوں کا موضوع توحید ہے، خدا کی وحدانیت ہے۔ ایسے میں اسی مکتب سے آوازیں اٹھنے لگے کہ جہاں توحید پر سوال آنے لگے تو یہ بدبختی ہے۔ کائنات کے حق پرست لوگ توحید آپ کے دروازوں سے لیتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ نہج البلاغہ ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ صحیفہ کاملہ ہے۔ ایسے میں کوئی آدمی خدا کے بارے میں بکواس کرنے لگے، ایسے میں کوئی آدمی غلو کی اس بلندیوں تک پہنچ جائے، بدبختی ہے مکتب تشیع کی۔ نہیں، میں منزل مصائب پہ نہیں ہوں، لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس طرح یہ گھرانہ توحیدی ہے۔ میں منزل مصائب پہ نہیں ہوں، سیدوں سے ہاتھ جوڑ کے بتانے کے لیے کہ توحید کس طرح رچ چکی ہے اس گھرانے میں، کہ خاتون ہے جس کا حسین جیسا بھائی مارا جاتا ہے، عباس جیسا بھائی مارا جائے، اعوان و انصار قتل ہو جائیں، خود بے چادر ہو جائے، پتھر مارے جائیں، خیموں کو آگ لگے، اور وہ بی بی اس بھائی اور اپنے امام کے لاشے پہ آ کے کہے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔
توحید عملی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ مظلوم کربلا نے جھوٹے خداؤں کو بے نقاب کیا اور کربلا میں بتایا کہ حقیقی خدا وہ خدا ہے جس کو حسین سجدہ کرتا ہے۔ جی چاہ رہا ہے عشرے کی آخری 5 مجالس ہیں کہ جی بھر کے مصائب پڑھوں۔ حکم ہوا کہ جناب زینب کے شہزادے، کون زینب؟ روایتیں کہتی ہیں کہ زینب اس وقت تک سوتی نہ تھی جب تک حسین نہ سو جاتے۔ کیوں؟ ماں کی وصیت تھی کہ حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، نہ ہو کہ حسین پانی مانگے۔ فقط ایک طرف سے محبت کا اظہار نہیں ہے، یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ زینب سو رہی ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، حسین زینب کے آگے سایہ بن جاتے ہیں۔ روایتیں آپ کے سامنے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جب عقد مبارک ہوا، امیر کائنات نے یہ شرط رکھی جناب عبداللہ سے، کہا کہ حسین سے ملنے سے نہیں روکو گے، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط، حسین اگر سفر پہ جانے لگے زینب ساتھ جائیں گی۔ نہ فقط یہاں تک، حجاز میں شہزادی کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، میں 2 جملے اپنی آقازادی کے کہوں۔ جناب زینب کی ولادت کی روایت، بچی کثیر البکا تھی۔ خود جناب سیدہ روایت کرتی ہیں کہ زینب بہت روتی تھی، جیسے ہی حسین کے ہاتھوں پہ آتی تو خاموش ہو جاتی۔ ایران کا معروف واعظ کریمی اس نے اس واقعے کو نقل کیا، کہا کہ جب جناب زینب کی ولادت مبارک ہوئی، یہ 2 دن کے بعد مظلوم کربلا گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ علی علیہ السلام گھر کے صحن میں گریہ فرما رہے ہیں، رسول اکرم گریہ فرما رہے ہیں، حسن مجتبیٰ گریہ کر رہے ہیں، سید عالمیان گریہ کر رہی ہیں۔ جناب فضہ سے پوچھا، ماں فضہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ حسین تیری بہن نے رلا دیا ہے۔ زینب گریہ کر رہی تھی، نانا کے ہاتھوں پہ دیا کہ شاید خاموش ہو جائیں، بجائے اس کے کہ زینب خاموش ہوتی رسول گریہ کرنے لگے۔ کہ باپ کے ہاتھوں پہ بچی کو دیا، بجائے اس کے کہ زینب خاموش ہوتی علی گریہ کرنے لگے۔ زہرا گریہ کر رہی ہے، حسن کے ہاتھوں پہ دیا، بجائے اس کے کہ زینب خاموش ہوتی حسن رونے لگے۔ زبان حال سے جملہ عرض کر رہا ہوں، مظلوم کربلا نے کہا ہوگا اما فضہ یہ جو کمرے میں حجرے میں رو رہے ہیں کون ہے؟ کہا یہ انبیاء کا سردار ہے۔ یہ جو بی بی گریہ کر رہی ہے کون ہے؟ کہا کہ یہ خوات عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ جو سین میں رو رہا ہے کون ہے؟ کہا یہ اولیاء کا سردار ہے۔ جو حجرے میں رو رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ کہا ہوگا مظلوم کربلا نے کہ میری بہن کو مجھے دو، سرداروں کو کیا پتہ غریبوں کو کیسے جو کر۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ روات نے لکھا کہ یہ دونوں بچے مدینے سے نہیں چلے، اس قافلے کے ساتھ مدینے سے نہیں چلے۔ جب مظلوم کربلا نے مکے کو چھوڑا، قافلہ مکے کو چھوڑ کے گزرا، روایتیں کہتی ہیں کہ گرد و غبار نظر آیا۔ سید مظلوم کربلا، سید الشہداء آقا ابوالفضل عباس آئے، کہا کہ یوں لگتا ہے کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ قافلے کو روک دو، انتظار کرو۔ گرد و غبار چھٹا تو دیکھا کہ جناب عبداللہ تشریف لائے ہیں۔ مظلوم کربلا سے پوچھا کہ میں زہرا کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ محمل زینب کا ہے۔ محمل زینب کے قریب پہنچے، پڑھنے والوں نے پڑھا اور علماء نے نقل کیا کہ زینب کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی۔ عبداللہ کو ایک جملہ کہا کہ عبداللہ اگر تم نے مجھے واپس جانے کو کہا تو شوہر ہے، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن زینب کو حسین سے جدا کیا تو زینب مر جائے گی۔ کہا زہرا کی بیٹی میں آپ کو لینے نہیں آیا، میری طبیعت ایسی نہیں کہ میں جا کے جہاد کر سکوں، میں 2 قربانیاں لایا ہوں، میری طرف سے اون محمد کو حسین پہ ہدیہ کر دینا۔ خدا میرے جگر میں طاقت دے کہ میں مصائب کے جملے مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ دونوں بچے آئے، روات نے لکھا شب عاشور کو حسین نے
جب بیویوں کے خیموں کا چکر لگایا، ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. جب زینب کے خیمے میں پہنچے ہیں، دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کر زینب کہہ رہی ہے دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، نہ ہو کہ کل حسین کا اکبر تم سے پہلے چلا جائے. دیکھو قاسم یتیم حسن ہے، نہ ہو کہ حسن کا یتیم تم سے پہلے چلا جائے. کہا اماں صبح ہونے دو. کربلا کے شہداء میں یہ دو شہید ہیں کہ جن کو اکٹھے جہاد کے لیے حسین نے بھیجا ہے. یہ دونوں شہزادے اکٹھے جہاد کے لیے چلے ہیں. جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. حملہ کیا، کہتے لشکر کو چیرا ہے. عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ جانتے ہو جعفر طیار کے پوتے ہیں، کم سن ہیں لیکن حیدر کرار کے نواسے ہیں، اگر ان کو جدا نہ کرو گے تو یہ بہت بڑی جنگ لڑیں گے. ایک دستہ تیار کیا گیا جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کو جدا کیا. اس طرف عون کی سواری چلی، اس طرف محمد کی سواری چلی. اب عزادارو جس کے ہاتھ میں تیر تھا اسے تیر آزمایا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اسے تلوار آزمائی. بس یہاں پہ ایک لمحے کو روکو. لکھا کتب مقاتل نے کہ جب قیدیوں کا قافلہ مقتل سے گزرا ہے، ہر لاش کے سرانے کوئی نہ کوئی بیوی تھی. دو لاشیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں. راوی نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں کربلا میں نہ تھی؟ کہا ماں ہے لیکن حسین کے لاشے پہ ہے. طالب علمانہ ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. کوفے میں زینب حسین کو روتی رہی، اون محمد پہ بیعت نہیں کیا. شام میں حسین کو روتی رہی، اون محمد پہ بیعت نہیں کیا. قیدیں چھوٹی، بیویاں واپس کربلا آئی، حسین کو روتی رہی، اون محمد پہ بیعت نہیں کیا. عزاداروں مدینے واپس آ گئی. ام سلمہ کے پاس گئی، حسین کے پرسے دیے. ام البنین کے پاس گئی، عباس کے پرسے دیے. اون محمد پہ ماں نہیں روئی. ہاں عزاداروں جب اپنے گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ پہ نظر پڑی، خالی حجروں پہ نظر پڑی. کہا عبداللہ تیرے اون کے بڑے ارمان، عبداللہ تیرے محمد کے بڑے ارمان. ایک لمحہ روکو، ایک لمحہ رک جاؤ. عزاداروں جب گھر میں عبداللہ کو پرسا دیا، جناب عبداللہ آگے بڑھے. کہا زہرا کی بیٹی ایک سوال ہے، یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا. کہو عبداللہ کیا پوچھنا ہے؟ کہا زہرا کی بیٹی میں نے سنا ہے آپ نے ہر شہید کے لاشے کا استقبال کیا. آپ نے اکبر کے لاشے کا استقبال کیا، قاسم کے لاشے کا استقبال کیا. مجھے بتایا گیا ہے کہ اون محمد کے لاشوں کا استقبال نہیں کیا. بچوں سے کیا خطا ہوئی تھی؟ عزاداروں ماں تھی بلک کے رو پڑی. کہا عبداللہ مجھے نہ رولا. عبداللہ میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، میری نگاہ حسین پہ پڑی. بغل میں اون کا لاشا ہے، ایک بغل میں محمد کا لاشا ہے. بچوں کے پاؤں زمین پر خط دے رہے ہیں. عبداللہ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں خیمے کے دروازے سے ہٹ گئی کہ کہیں حسین مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو. عبداللہ میں حسین کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. ماتم حسین، یا حسین، یا